حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث اگر کہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے اور میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک اسپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق. میں کہ نہیں کہی تھا ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا. لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ. اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلے. پہلے ہماری شادیوں پہ دولار دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک.
اللہ فرماتا ہے جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلق کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا۔ تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ایک زبردستی آپ۔ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں تو پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائی۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دیے اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ایک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے راستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی پوچھ نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو
اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھاب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔ جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی۔ ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے پاس لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسواک سنت ہے، اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے، اب سائنس بھی مان گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی، میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی، سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی۔ اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو۔ سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام۔ تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ۔ تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ، اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں۔ تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی، وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا، مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا۔ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین۔ زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں، یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، سارے پڑھیے صلی اللہ، حضور کی سنت ہے نا یہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے سے نہیں نہ ہوندے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ۔ اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو، جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو۔ جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گاز اوپر، ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چل۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہم کوشش بڑی کرتی ہے سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے، حسن ناراض ہو گیا، اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں، میرے امام صاحب اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی، وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی۔ اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا داں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے۔ تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا،
جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے۔ پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لائت اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سنور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے، اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت، اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے اتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کرے، پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں، لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی یاد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے۔ ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو۔ حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے، اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے۔ ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، وہ تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے، یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہننے حیا کے زیادہ قریب ہے، کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا، تو میری، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے، آپ احساس کریں دوسروں کا، حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، یہ اعلیٰ سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا، گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تم پتہ میں کڈا کھاوا کمائی کیٹی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں، ابھی گیٹو سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور کھا رہا ہے، کھانا مانگا، میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک، ہوں چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کر دی؟ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا سے کر لیجیے، پر ساڑھے ابھی بھی سمجھاؤ، ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا۔ کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے، تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہتے پتر رائے دی آتا نہ خراب کر لیں، تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے نہ یہ سوال کرن کہ راج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بزرگ اگر کو بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی، حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے، قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔ میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی۔ کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے سیاباد بن بیٹھے رہتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے، تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں، اور پھر حضور واپس آ جاتے۔ ایک تو اپنی ظاہری وضاحت میں سادگی لائیں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا، بڑا تکلف بڑھ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو پیچھے لائیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں، سادی کریں، اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں، بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی عادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں۔ اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، اگر تھوڑا سا وقت آپ اپنے آپ کو دے دینا۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تھوڑا ہی اپنے اوپر بھی تو محنت کر لیں کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا۔ دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں، تاکہ طبیعتیں بدل جائیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔
میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے، تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے، سچ بولنا بھی خلق ہے، غیبت سے بچنا بھی اصل اخلاق یہ ہے۔ میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بول لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ حسن اخلاق کا ہوتا، سب سے اچھا اور خوبصورت۔ اور فرمایا اگر بدخلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے، احساس ہے، تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود۔ لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شے نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم خود غرض ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ذات پات کے جنگل میں الجھے ہوئے، تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت۔ میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھی، میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبوی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانا۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانا کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی۔ جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں, میں کہ بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی, پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا, اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں, میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں, تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ, میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ, میرا ایمان اتنا مشکوک, کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ, میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے, اس کا اثر اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے, ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل. آپس میں اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو دو مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا. کہنے لگے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کس طرح؟ ریشم کی طرح. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے, پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے, فولاد ہے مومن. ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا,
जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए। मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। ये तुम्हारे, मैं इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया। फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान, बिस्तर, रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे। भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता है रख ले, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है, वो वाला बाग दूंगा, खजूरें ज्यादा पकी हुई। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया, गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहाँ एक शख्स ने क्या किया, उसको अपने अपने खानदान से, अपने घर से रिश्ता भी दिया। कब भाई है, इसको यहाँ बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, कोई किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, आधा बांट के दिया। और फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, मदीने वालों को। फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया था। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, 2 किस्म की तरजीहात, एक चीज कबूल कर लो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहां तो जो माल तुमने अपने मुहाजिर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूं। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूं, या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं, उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, पता महबूब को भी है कि ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो। तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का, हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था इन्हें वो भी इनके पास रहने दें, और या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दे। हमारी शर्त यह है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे, माल और दौलत की हमें जरूरत है, ये रुहमाओ बैनहुम। आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जाओ। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं, हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं, तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा, घर रुहमाओ बैनहुम। काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए, और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर, जाग रहे ना आप लोग, इधर देखें। फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है।
सल्लल्लाहु। हमारे यहाँ तो नफरतें फैल गई हैं। वो बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, वो बस करो जी फलाने से, वो बस कर यार, रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात अशिद्दाउ अलल कुफार, दूसरी बात रुहमाउ बैन। अब तीसरी बात है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि अगर खाना काबा में 40-50 लाख हाजी मिलके दुआ ही मांग लेता, दुआ ही मांग लेता मिलके, तो कमाल हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई। अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें हैं, कमजोर। जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए, तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफर। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे न नेज़ों से जीते न तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफर सारी रात शराबे पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में, अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा। भाई दुआएं इल्तजाएं शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई, कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफिर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है। तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं।
मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे, जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा, तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा, तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सौता भी। अकबर अल आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात। वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है सिफारत खाना वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाबे गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खोल के दुआ तो मांगो उनके लिए, उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं आलमे कुफर को भी, याद रखें रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मुसलमान का दुआ वाला सौता ही, वो निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये तो तब होगा जब खानकाह के अंदर कोई जिक्र फिक्र इबादत हो रही हो, और जब वहां हाल ही कोई नहीं, वहां तो रक्सो सुरूर है, वहां तो बस झूठी तारीफें हैं। हर आदमी ने एक बंदा साथ रखा हुआ है तारीफें करने कराने वाला, तो मामला ही और हो गया है।